السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ القمر شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت، قریب آ گئی ہے، الساعۃ، وہ حقیقی قیامت، وانشق، اور پھٹ گیا ہے، القمر، و حقیقی چاند۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں قیامت جو ہے قریب آ چکی ہے، اور قیامت کی آخری نشانیوں میں سے چاند کا پھٹنا، دو ٹکڑے ہونا جو معجزہ ہے، یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کو مکہ والوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو چاند جو ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ نے جو ہے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، تو اللہ کے حکم سے چاند جو تھا وہ دو ٹکڑے بن گیا۔ تو یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا جو ہے، پھٹنا جو ہے، یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے۔ وہیں رو، اور اگر وہ دیکھ لے آیتاً کوئی نشانی، یعرضو، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، ویقولو، اور وہ کہتے ہیں، سحر، یہ جادو ہے، مستمر، ہمیشہ رہنے والا۔ اگر ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دکھایا جائے کافروں کو، تو وہ اس کو ماننے کے بجائے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ رہنے والا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا پیغمبر کو، پیغمبر کے پیغام یعنی اللہ کے دین کو جھٹلایا۔ وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیچھے چلے، اہواءہم، خواہشات اپنی کے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر حکم، مستقر، ٹھہرنے والا ہے، قرار پکڑنے والا ہے، یعنی ٹھہرنے والا ہے۔ اللہ کا کائنات میں ہر چیز کے بارے میں جو حکم ہے وہ اپنے مقررہ وقت تک ٹھہرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر دن جو ہے اللہ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے۔ جتنا وقت مقرر ہے گھنٹوں میں، اتنے گھنٹے دن جو ہے وہ جاری رہتا ہے کائنات کے اندر۔ پھر اس کے بعد رات آتی ہے دن کے بعد، تو وہ بھی مقررہ وقت تک رات جو ہے وہ چھائی رہتی ہے۔ اس طرح سورج جو ہے اس کا وقت ہے طلوع کا، غروب کا۔ تو کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کا اللہ کی طرف سے جو حکم ہے، وہ اس حکم تک جو ہے وہ چیز ٹھہرنے والی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، البتہ تحقیق آئی ان کے پاس، من الانباء، خاص خبروں میں سے، ما، جو، فیہ، بیچ ان کے، مزدجر، جھڑکی ہے۔ لوگوں کے پاس پہلی قوموں کی طرف سے، پہلے قوموں پر جو وقت آئے برے ہلاکت کے، تباہی کے، ان کی خبریں جو ہے لوگوں کے پاس آسمانی کتابوں کے ذریعے آئی ہیں، وحی کے ذریعے آئی ہیں، اور ان خبروں میں مزدجر، جھڑکی کی گئی تھی، یعنی جھڑکی تھی۔ اللہ نے جب بھی کسی قوم پر عذاب نازل کیا ہے تو اس میں اس قوم کے لیے جھڑکی ہوتی تھی، ذلت کی، ذلیل کر دینے والی جو ہے وہ جھڑکی ہوتی تھی۔ یعنی اللہ کی
غصہ جو ہے اس میں شامل ہوتا تھا، ان کی تباہی میں۔ حکمت بالغۃ، یہ حکمت ہے، دانائی ہے، بالغۃ پہنچنے والی، اللہ کا قرآن، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام جو ہے وہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، دانائی ہے، جو ایمان والوں کے دلوں میں پہنچنے والی ہوتی ہے۔ فما تغنی النذر، پس نہ کام آئے ڈرانے والے، پیغمبروں کا قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ان کے کام نہ آیا۔ پیغمبروں نے قوموں کو ڈرایا اللہ کی نافرمانی کے برے انجام سے، لیکن وہ کوئی اثر نہیں ہوا ان پر۔ فتولی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منہ پھیرنے، عنہم ان کافروں سے، یوما اس دن، یدعو پکارے گا، الداعی خاص پکارنے والا، الی شیء طرف چیز، نوکورن ناپسند کی۔ جب قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو کافروں کے لیے جو ہے وہ دن جو ہے قیامت کا، یا قیامت کے دن کے لیے جو بلانا ہے وہ کافروں کے لیے بہت برا ہوگا۔ کافروں کے لیے، مجرموں کے لیے وہ دن جو ہے بہت برا ہوگا قیامت کا، اور قیامت کی صورت میں اللہ کا عذاب جو شروع ہوگا ان کے لیے وہ بہت برا دن ہوگا۔ خشعاً جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم نظریں ان کی۔ قیامت کے دن مجرم جو ہے وہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے، شرمندگی سے اور اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اس قیامت کے دن کی شدت سے وہ نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ خشعاً جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم نظریں ان کی، یخرجون وہ نکلیں گے، من الاجداث سے تمام قبروں میں سے، کأنہم جیسے کہ وہ، جرادن مکڑی ہو، منتشرن بکھر جانے والے۔ جب انسان قبروں سے اللہ کے کن پر نکلیں گے پیدا ہو کر، تو زمین پر ایسے جو ہے وہ ساری زمین پر سے انسان جو ہے وہ ظاہر ہوں گے قبروں میں سے نکل کر، اور میدان معاشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، جس طرح مکڑی جو ہے، جب فصلیں کھانے والی مکڑی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، وسیع رقبے پر وہ نظر آتی ہے، اس طرح انسان جو ہے اس منتشر ہونے والی، بکھر جانے والی مکڑی کی طرح جو ہے وہ زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی زمین کے ہر کونے سے جو ہے وہ میدان معاشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ مہطعین وہ دوڑ رہے ہوں گے، الی الداعی طرف خاص پکارنے والے کی، میدان معاشر سے جو پکار ہوگی ان کو، لوگوں کو بلانے کی، اس کی طرف لوگ جو ہے قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون کہیں گے تمام کافر، ھذا یہ یوم دن ہے، عسر مشکل،
عسر کے معنی ہوتا ہے تنگی، یہ دن ہے تنگی والا، مشکل والا، تکلیف والا۔ کذبت جھٹلایا تھا، قبل ہم ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح علیہ السلام کی نے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ فَكَذَّبُوا، پس انہوں نے جھٹلایا، عبدنا، بندے ہمارے نوح علیہ السلام کو، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کے بارے میں، مجنون، یہ نوح علیہ السلام مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ وَازْدُجِرَ، اور یہ جھڑکا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو جھڑکا گیا ہے، یعنی برے خیالات جو ہے وہ قائم کرتے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہ یہ پاگل ہے، اس کو جھڑکا گیا ہے، اس لیے اس کی حالت پاگلوں والی ہو گئی ہے۔ فدعا ربہ، پس پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، انی، کہ بے شک میں مغلوب کر دیا گیا ہوں، فانتصر، اے اللہ تو ان سے بدلہ لے لے، یا اللہ میں اپنی قوم کے مقابلے میں مغلوب ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، اب ان کی جو ہے سرکشی جو ہے، بغاوت جو ہے، اس کا ان سے تو بدلہ دے دے۔ ففتحنا، بس کھول دیے ہم نے، ابواب السماء، دروازے آسمان کے، بماء، ساتھ پانی، منہمر، تیز برسنے والے کے، اس قوم پر عذاب کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کے دروازے جو تھے تیز بارش کے لیے کھول دیے، یعنی آسمان سے بڑی تیز بارش ہم نے شروع کر دی۔ وَفَجَّرْنَا، اور پھاڑا ہم نے الارض، اس زمین کو، عیوناً، چشموں کی صورت میں، ہم نے زمین سے بے شمار چشمے جاری کر دیے، اوپر سے بہت تیز بارش برسانا شروع کر دی۔ اس قوم پر، نوح علیہ السلام کی قوم پر، اوپر سے بھی پانی، زمین میں سے چشموں کی صورت میں بھی پانی جو ہے نکلنا شروع ہو گیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، بس مل گیا خاص پانی، اوپر کا پانی جو آسمان سے بارش کی صورت میں جو ہے وہ برسا، تیز بارش کی صورت میں، اور زمین کا پانی جو چشموں کی صورت میں نکلا، یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے۔ علی امر، اوپر حکم کے، قد قدر، تحقیق اندازہ لگایا گیا تھا، اللہ کی طرف سے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے تیز بارش برسائی گئی، اور زمین سے چشمے جاری کر کے پانی جو تھا وہ نکالا گیا، اور دونوں پانی مل گئے اس قوم پر، اور قوم جو تھے وہ اتنا پانی ہو گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں، اور اس پانی میں وہ جو ہے غرق کر دیے گئے۔ وَحَمَلْنَاهُ، اٹھایا ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، علی، اوپر، ذات الواح، الواح لوح سے، لوح سے جمع ہے، تختہ، پھٹا، لکڑی کا پھٹا پنجابی میں تختے، علی ذات الواح، تختوں والی کے،
وہ حمل نہ ہو، اور اٹھایا ہم نے اس نوح علیہ السلام کو علی ذات اوپر والی، الواح تختوں کے، یعنی تختوں والی کشتی کے اوپر ہم نے اس کو اٹھایا۔ وہ کشتی جو لکڑی کے تختوں سے بنائی گئی تھی، لکڑی کے پھٹوں سے بنائی گئی تھی، اس کشتی پر ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، جب آسمان کا پانی، زمین کی چشموں کا پانی اکٹھے ہو گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے، سیلاب سے پہلے اس کشتی پر ہم نے ان کو اٹھایا۔ وہ 200 رن، اور وہ کشتی جو تھی پھٹوں والی تھی، وہ 200 رن اور میخوں والی تھی۔ وہ حمل نہ ہو، اور اٹھایا ہم نے اس نوح علیہ السلام کو اللہ اوپر کشتی، ذات الواحن پھٹوں والی، و 200 رن اور میخوں والی پر۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو جب پانی جو ہے اکٹھا ہونے سے پہلے لکڑی کے پھٹوں اور میخوں والی کشتی پر ہم نے ان کو جو ہے سوار کر دیا۔ تجری، وہ کشتی چلتی تھی، بے اعیننا، سامنے ہماری آنکھوں کے۔ ہم اس کو، کشتی کو، پانی پر، بلند پہاڑوں کو ڈھانپنے والی والے پانی پر چلتے ہوئے کشتی ہم دیکھ رہے تھے۔ جزاءً، یہ بدلہ تھا، لمن، واسع اس شخص کے، کانا جو تھا، کفرا، انکار کیا گیا۔ ہم نے اس قوم سے یہ بدلہ لیا ان کو پانی میں غرق کر کے، کہ انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کا کفر کیا تھا۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کا، کفرا، جس کا انکار کیا گیا تھا۔ ہمارے بندے نوح علیہ السلام پیغمبر کا انکار کیا اس قوم نے، ہم نے پھر اس قوم سے بدلہ لے لیا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ترکناها، چھوڑا ہم نے اس کشتی کو، آیتاً، نشانی کے طور پر، فہل، پس کیا، من مدکر، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے اس ہمارے عذاب سے، پانی کے عذاب سے، جس پر ہماری کشتی چلتی تھی ہمارے حکم سے، کیا اس سے، اس عذاب سے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے اس عذاب سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ پچھلے سال یہ شمالی علاقہ جو ہے بابو سر کا، وہاں بادل ایک دم پھٹا اور بے بہا پانی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، زمین پر اترا جب پانی اللہ کا، اور بڑے بڑے پتھر جو تھے اس پانی میں بہہ رہے تھے۔ اسی طرح قوم نوح پر جو ہے بہت بڑا پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا، زمین کے چشموں سے اور آسمان سے جو ہے تیز بارش کے ذریعے۔ اور یہ جو عذاب تھا، تو اس عذاب میں وہ جو کشتی تھی وہ نصیحت والوں کے لیے ایک نشانی تھی، کہ وہ کشتی اتنے پانی میں جو ہے ہمارے حکم سے چل رہی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور بتاتا ہے کہ چھوڑا ہم نے اس کشتی کو، آیتاً، نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا اس قوم پر، نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ لوگوں دیکھو پھر میرا کس طرح عذاب آیا، جب انہوں نے میرے پیغمبر کو ستایا، میرے پیغمبر نے ان کو بد دعا دی کہ یا اللہ انہوں نے مجھے بے بس کر دیا، مغلوب کر دیا،
اب ان سے تو جو ہے انتقام لے لے۔ پھر ہم نے اپنے پیغمبر کی پکار پر ہم نے جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ، پس کس طرح ہوا، عذابی عذاب میرا، و نذری اور ڈرانا میرا۔ میں نے نوح علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو ڈرایا کہ یہ شرک نہ کرو۔ 5 بت تھے، یغوث، یعوث، نصر، ود، سوا۔ یہ سورہ نوح کے اندر آگے آئے گی، سورہ نوح، اس کے اندر جو ہے نام ہے ان بتوں کے۔ ہم نے ان کو شرک کے انجام سے، تباہی سے ڈرایا، تو اس قوم کے لیے ہمارا ڈرانا اور ہمارا عذاب جو تھا وہ کس قسم کا تھا۔ یہ لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے کہ اللہ پانی برسا کر آسمان سے اور زمین سے چشمے جاری کر کے لوگوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، یسرنا، آسان بنا دیا ہم نے، القرآن، اس خاص قرآن کو، ذکر واسطے حقیقی نصیحت کے، خاص نصیحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا، کیونکہ یہ قرآن نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے۔ فہل، پس کیا، من مدکر، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ اس قرآن کو ہم نے جو ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، اور اس قرآن کی نصیحت سے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے بندوں، انسانوں، آسان بنا دیا۔ کون ہے جو اس قرآن کی آسان باتوں سے جو ہے نصیحت پکڑے؟ لیکن جاہل علماء اور مفتی اللہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں کہ نہیں، قرآن بڑا مشکل ہے، 18 علوم کے بغیر نہیں آئے گا، اور تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے۔ یہ بدبختی ہے ان جعلی علماء اور مفتیوں کی کہ اللہ اپنے قرآن کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ فہل من مدکر، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ لیکن یہ جاہل علماء، قرآن کے دشمن جو ہیں، اللہ کے آسمانی دین کے دشمن جو ہیں، وہ لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، یہ 18 علوم کے بغیر نہیں آئے گا۔ میں مسجد میں پڑھاتا تھا تو تبلیغی جماعت والوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے جی یہ پروفیسر بھی کوئی عالم ہوتے ہیں، قرآن جو ہے یہ 18 علوم کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو میں ان کو کہتا کہ آپ اپنے عالم کو، مولوی کو جو ہے میرے سامنے بٹھاؤ جو 18 علوم جانتا ہو، میں اس کا شاگرد بن کر اس کے سامنے بیٹھ جاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ لاؤ اپنے عالم کو جو 18 علوم جانتا ہے، وہ بیٹھ کر جو ہے قرآن کا ترجمہ پڑھائے، میں اس کا شاگرد بن جاؤں گا۔ تو میرے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ بڑے جو ہے کافی عمر کے ریٹائرڈ آفیسر ہوتے تھے، ڈپٹی سیکرٹری تک، کوئی وابڈا میں سے، کوئی زراعت کے محکمے سے، بڑے بڑے عہدے دار ہوتے تھے۔ جب میں مسجد میں پڑھاتا تھا تو بڑے بڑے عہدوں والے ریٹائرڈ لوگ اور حاضر سروس لوگ جو تھے وہ پڑھتے تھے۔ تو مجھے کہتے آپ پروفیسر صاحب آپ ان کی باتوں کا نوٹس نہ لیا کریں، ان کے پاس کہاں ہیں، ان کے پاس کہاں 18 علوم کا عالم آ جائے گا، یہ تو ایک ہی کتاب لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ تو ان کو جو ہے میرے ترجمہ پڑھانے سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے تبلیغی جماعت والے کہ یہ 18 علوم کے بغیر تو قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی۔
تو میں کہتا تھا آپ 18 نو والے مولوی کو جو ہے لائیں مسجد میں اس کا شاگرد بن کر بیٹھ جاؤں گا اس کے سامنے، پھر دیکھنا پھر کیسا تماشا بنتا ہے۔ تو اس قرآن میں جو ہے، سورت میں جو ہے، اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے لوگوں آسان بنا دیا۔ اس قرآن کو آسانی سے سمجھ لو، جہنم سے بچنا ہے تو اس کی باتوں کو سمجھ لو۔ فرمایا کذبت، جھٹلا دیا، عاد، ان قوم عاد نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر اور اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے، جسا آج ہم جھٹلا رہے ہیں، زبان سے نہیں عمل سے۔ ہم نے اللہ کے آسمانی قرآن، جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا، غالب کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، ہم ان کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلانا۔ ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے، عمل سے جھٹلاتے، کہ قرآن جو ہے یہ قابل نفاذ نہیں ہے، جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا۔ ہمارے خیال میں، ہمارے علم میں یہ قابل نفاذ نہیں ہے، لہٰذا ہم کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ زبان سے نہیں کہتے، یہ عمل سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا اس قوم عاد کے لیے، ہود علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے لیے میرا عذاب کیسے ہوا، کیسا ہوا، وہ نذری، اور ڈرانا میرا، جب میرے پیغمبر نے ان کو میرے آسمانی نصیحتوں کے ذریعے ڈرایا کہ رب کی نافرمانی چھوڑ دو، تو پھر جو دیکھتا جو ہے میرا عذاب جو ہے وہ بہت بڑی نصیحت کا باعث ہے کہ اللہ نے اس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن تیز ہوا چلائی، اور ان کے قد جو ہے کھجوروں کے تنوں کی لمبائی کے برابر تھے، اور ان کو اللہ کی تیز ہوا نے جو 7 راتیں 8 دن مسلسل چلی، اس تیز ہوا نے ان کو اٹھا کر جو ہے زمین پہ پٹک کر ان کو مارا۔ اللہ کہتے ہیں پھر دیکھو میرا عذاب جو تھا ان پر کیسے آیا۔ وہ اس تیز آندھی کے عذاب سے بچ نہیں سکے، حالانکہ کھجوروں کے تنے کی طرح وہ بلند تھے، بڑے بھاری جسموں والے تھے، لیکن اللہ کی تیز ہوا نے جو ہے ان کو اٹھا کر زمین پہ پٹک کر مارا۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، علیہم، اوپر ان کے، قوم عاد پر ہم اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا، ریحن، ہوا کو، سرسرن، تیز کو، فی یوم، بیچ دن، نحسن، نحوست کے۔ اللہ کے عذاب کا دن جو تھا ان کے لیے وہ بڑی نحوست والا دن تھا، مستمر، وہ ہمیشہ رہنے والا عذاب تھا۔ تو ہم نے ان پر بھیجا تیز ہوا کو، ریحن، ہوا، سرسرن، تیز کو، فی یوم نحسن، بیچ دن نحوست کے، مستمر، جو تیز ہوا مستمر ہمیشہ رہنے والی تھی، وہ 24 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے 7 راتیں اور 8 دن وہ چلتی رہی ان پر، اور اس وقت ختم ہوئی جب ان کے اللہ نے چاہا ان کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ تنزع الناس،
وہ چھینتی تھی لوگوں کو، اٹھاتی تھی لوگوں کو، وہ لوگوں کو جو ہے کھجور کے تنوں کے برابر قد والے لوگوں کو جو ہے اٹھاتی تھی اور اٹھا کر جو ہے پھینکتی تھی زمین پر۔ کأنہم، جیسے کہ وہ اعجاز و تنے ہوں، نخل، کھجوروں کے، منقعر، گڑھا بنانے والی کے، جس طرح جڑوں سمیت کھجور کا تنا جو ہے وہ اکھڑ کر زمین پہ گرتا ہے، اور جڑوں کے ظاہر ہونے سے اس کے قد میں، کھجور کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس اضافے کو بھی بیان کیا کہ ان کے قد جو تھے کھجوروں کے تنوں کے، اور اس میں ان کی جو ہے جڑیں شامل کر دی جائیں تو اتنے لمبے تھے وہ، ان کے قد جو تھے۔ منقعر کے معنی گڑھا بنانے والی۔ جب کھجور جو ہے یا کوئی درخت جڑوں سمیت زمین پر گرتا ہے تو اس کی لمبائی میں، جڑوں کی وجہ سے لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو رب کا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ کھجوروں کے تلے جڑوں سمیت جو گرے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے لمبے ان کے قد تھے۔ منقعر، اس لفظ نے کہا کار مذلت۔ یہ اردو والے جو ہے صاحب علم لوگ جو ہے اس کو اردو میں استعمال کرتے۔ کار کے معنی گڑھا، مذلت، کار مذلت کے معنی ذلت کا گڑھا، ذلت کا گڑھا۔ تو منقعر جو ہے کہ معنی ہے گڑھا بنانے والی کھجوریں، یعنی جڑوں سمیت گرنے والی جو ہے کھجوریں، جتنی لمبی ہوتی ہیں اتنے لمبے اس قوم عاد کے لوگوں کے قد تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عذابی، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا، وَنُذُرِی، اور ڈرانا میرا، ان پر میرا عذاب کس طرح پھر آیا کہ اتنے لمبے اور قد والے اور طاقت والے لوگ جو تھے، ہماری تیز ہوا نے ان کو کس طرح اٹھا کر، چھین کر، جھپٹ کر ان کو زمین پہ پٹکا اور ان کو تباہ کیا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، یسرنا، آسان بنا دیا ہم نے، القرآن، اس حقیقی قرآن کو، للذکر، واسطے حقیقی نصیحت کے، فہل، پس کیا، من مدکر، کوئی نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہے۔ یہ مدکر جو ہے اصل میں ہے مذکر، یہ دال نہیں، اصل اس کا دال کا زال ہے، اللہ نے آسانی کے لیے زال کو دال بنا دیا ہے۔ مذکرن کہنا مشکل ہے، مدکرن کہنا آسان ہے، تو اصل لفظ جو ہے مذکرن ہے، مذکرن، تو زال کہنا چونکہ مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے زال کو دال بنا دیا، اصل لفظ ہے مذکرن۔ ذکر کے معنی بیان کرنا، ذکر کے معنی نصیحت، تو مذکرن نصیحت پکڑنے والے۔ لو یہ دوبارہ شروع کرتا ہوں اس کو میں شروع سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت، قریب آ گئی ہے لوگوں، الساعۃ، حقیقی قیامت، وانشق القمر، اور پھٹ چکا ہے حقیقی چاند۔ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے چاند کا پھٹنا جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ قیامت جو ہے چاند کے پھٹنے سے، چاند کے موجزہ جو پھٹنا ہے اس کے ذریعے قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔
کیونکہ وہ آخری نشانیوں میں سے ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ لوگ دیکھ لیں آیتاً کوئی نشانی، یورزو، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر ان کافروں مشرکوں کو اگر اللہ کی طرف سے معجزہ دکھاتے ہیں تو وہ اس کو نہیں مانتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں سحر، یہ جادو ہے، مستمر، ہمیشہ رہنے والا۔ قرآنی آسمانی نصیحت کو جو ہے وہ اللہ کی نصیحت ماننے کی بجائے وہ ہمیشہ رہنے والا جادو قرار دیتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کے پیغمبر کو اور آسمانی پیغام کو جھٹلا دیا۔ وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیچھے چلے أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات اپنی کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم، پیغمبر کی نصیحت کو ماننے کی بجائے، ان کے پیچھے چلنے کی بجائے، ان پہ عمل کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی خواہش کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر حکم مستقر، ٹھہرنے والا ہے۔ اللہ کا ہر حکم آسمان سے جو اترتا ہے وہ اپنے مقررہ وقت تک ٹھہرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح قوم عاد پر میں نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا کہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک جو ہے تیز آندھی کا عذاب جو ہے وہ ٹھہرا رہا، جاری رہا۔ اور البتہ تحقیق جاءہم، آئی ان کے پاس من الانباء، خاص خبروں میں سے، ما جو فیہ، بیچ ان خبروں کے، مزدجرن، جھڑکی ڈالی گئی تھی۔ قوموں کے جو تباہی کی خبریں ہیں ان کے اندر اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ عذاب کی صورت میں جھڑکی تھی۔ یعنی اللہ کا وہ کن کہنا جو تھا ان کی ہلاکت کے لیے، عذاب برپا کرنے کے لیے، اس کے اندر جھڑکی تھی، غصہ ہوتا تھا۔ حکمت ہے بالغتن، پہنچنے والی، اللہ کے حکموں میں، پہلی قوموں کی تباہی کی خبروں میں دانائی کی باتیں ہیں، عقل والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو کچھ بھی ان قوموں پر جو ہے اللہ کی طرف سے اترا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے جو دلوں کو چھو لینے والی ہے۔ فما تغنی، پس نہ کام آئے، ان نذر، و تمام ڈرانے والے پیغمبر، ان قوموں کو ان کے پیغمبروں کا ڈرانا جو ہے ان کے کام نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی نصیحت کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس لیے ان پیغمبروں کی نصیحت ان کے کوئی مات انہیں نہیں کام آئی، ان کی یا نہیں بچا سکی ان کو۔ ان نذر، و ڈرانے والے۔ فتولی عنہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منہ پھیر لیں ان کافروں سے، جس سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں اور اس کی نصیحت کو جھٹلایا، آپ کی قوم نے بھی جھٹلا دیا آپ کے پیغام کو اور آپ کو، لہٰذا ان سے منہ پھیر لیں۔ یوم، اس دن، یدعو، یعنی قیامت کے دن، یدعو، پکارے گا، دعوت دے گا، پکارے گا، الداعی، خاص پکارنے والا۔ جب قبروں سے اٹھنے کا دن ہوگا قیامت کا، دوسرا بگل بجے گا، اس دن جو ہے میدان معاشر کی طرف بلانے والا بلائے گا، الی شیء نکر، طرف چیز ناپسند کی۔ وہ قبروں میں سے نکل کر میدان معاشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا جو ہے مجرمین کے لیے ناپسند بات ہوگی۔ اس ناپسند بات جو ان کا حساب ہے
اس کی طرف جو ہے ایک پکارنے والا ان کو پکارے گا۔ خشعاً جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم نظریں ان کی، یخرجون وہ نکلیں گے من الاجداث سے تمام قبروں میں سے، کأنہم جیسے کہ وہ جراد مکڑی ہو، منتشر بکھر جانے والی، جس سے فصلوں کو کھانے والی وسیع بہت وسیع علاقے میں جو ہے مکڑی پھیل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اس سے وہ ساری زمین پر جو ہے رہنے والے انسان جب قبروں سے نکلیں گے تو زمین کے ہر خطے سے جو ہے وہ دوڑ کر میدان معاشر ملک شام کی طرف جو ہے ساری دنیا کے لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ مہطعین وہ دوڑ رہے ہوں گے الی الداعی درخواست پکارنے والے کی، میدان معاشر سے جو پکار رہا ہوگا فرشتہ اس کی طرف جو ہے وہ دوڑ کر سارے چل رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون کہیں گے تمام کافر، ھذا یہ یوم دن ہے عسر بڑا مشکل، یسر کے معنی آسان، عسر کے معنی تنگی، عسر کے معنی تنگ، یہ دن ہے بہت تنگ یعنی تنگی والا۔ کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی نے، فکذبوا پس انہوں نے جھٹلایا عبدنا بندے ہمارے کو یعنی نوح علیہ السلام کو، ان کی قوم نے جھٹلایا، نبی نہیں مانا، ان کے پیغمبر کے پیغام کو نہیں مانا، نہیں قبول کیا، جیسا آج ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس کے پیغام کو آج قبول نہیں کر رہے، اس کو رد کر کے بیٹھے ہیں، نہیں مان رہے اس کو۔ جس نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے پیغام کو ماننے کا حق ادا کیا تھا، آج ہم اس کے بالکل الٹ کافروں کا فتنہ جو ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا وقالو اور انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کی قوم نے، مجنون یہ نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، پاگل ہیں، بس زجرا اور یہ اللہ کی طرف سے جھڑکے گئے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، یہ تو اس کو اللہ کی طرف سے جھڑکی پڑی ہے اور اس جھڑکی کی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا۔ اس طرح کے الزام لگائے نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر پر۔ فدعا ربہ پس پکارا، دعا کی، پکارا اس نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، انی کہ بے شک میں مغلوب کر دیا گیا ہوں، بے بس کر دیا گیا ہوں، فانتصر بس اے اللہ تو ان سے بدلہ لے دے، ان کی سرکشی کا ان سے بدلہ لے دے۔ ففتحنا اللہ فرماتے پس کھول دیے ہم نے ابواب دروازے سمائے خاص آسمان کے، دنیا کے آسمان کے، بماء ساتھ پانی، منہمر تیز برسنے والے کے، ہم نے تیز برسنے والے پانی کے آسمان سے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا اور پھاڑا ہم نے الارض زمین کو، عیون چشموں کی صورت میں، زمین سے ہم نے بے شمار چشمے جاری کر دیے، کن کہہ کر، حکم دے کر۔ فالتقى الماء پس مل گیا تمام پانی، اوپر بارش کے ذریعے اترنے والا پانی اور چشموں سے نکلنے والا پانی، دونوں پانی جو تھے آپس میں مل گئے، علی امر اوپر حکم کے، قد قدر تحقیق اندازہ لگایا گیا تھا، ہمارے اندازے کے مطابق جتنا ہم نے پانی اتارنا تھا چشموں سے نکالنا تھا اس کے مطابق وہ پانی جو ہے وہ دونوں پانی آپس میں مل گئے۔ وَحَمَلْنَاهُ اور اٹھایا ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، علی اوپر، ذات الواحن تختوں والی، لکڑی کے پھٹوں والی، وہ 200 رن اور میخوں والی کشتی کے،
ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کشتی پر سوار کیا، پانی کے اور ایمان والوں کو بھی اور چوپایوں کے جوڑوں کو بھی، نر مادہ کو بھی ہم نے سوار کیا اس لکڑی کے پھٹوں اور میخوں سے تیار ہونے والی کشتی میں۔ تجری، وہ کشتی چلتی تھی، بے آینا، سامنے ہماری آنکھوں کے، جزاءً، یہ بدلہ تھا، لمن، واسطے اس شخص کے، کانا جو تھا، کوفرا، انکار کیا گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کے انکار کا بدلہ تھا جو ہم نے اس قوم کو جو ہے تباہ کیا، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے پھٹوں والی اور میخوں والی کشتی پر سوار کر کے بچا لیا، ایمان والوں کو، چوپایوں کو، نوح علیہ السلام۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ترکناہا، چھوڑا ہم نے اس کشتی کو، آیتاً، نشانی کی صورت میں، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس کہ کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، اصل میں ہے مذکر، زال کہنا مشکل ہے، اس لیے زال کو دال بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اور وہ کشتی جو تھی وہ جو ہے ہماری طرف سے ایک نصیحت تھی، کتنا بوجھ اٹھا کر پانی پر جو ہے ہماری کشتی تیر رہی تھی، اور ان لہروں میں، پانی کی لہروں میں، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ عذابی، بس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا، وہ نذری، اور ڈرانا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق آسان بنا دیا ہم نے اس حقیقی قرآن کو، ذکر، واسطے حقیقی نصیحت کے۔ فَحَلْ، پس کیا، مِن مُدَّکِرٍ، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ لوگوں، ہم نے تمہارے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تم میں سے کوئی ہے اس ہماری آسان نصیحت سے نصیحت پکڑنے والا؟ کذبت، جھٹلا دیا، عاد، قوم عاد نے، فکیف کان، پس کس طرح ہوا، عذابی، عذاب میرا، ونذری، اور ڈرانا میرا۔ جب ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے ہمارے پیغمبر اور ہمارے پیغام کو جھٹلا دیا، تو پھر دیکھو لوگوں ہمارا عذاب ان پر کس طرح آیا، کس طرح ہم نے ان کو عذاب سے پہلے ڈرایا اپنے پیغمبر کے ذریعے، اور اس کے بعد جب وہ نہیں ڈرے، نہیں انہوں نے اللہ کی پیغام کو، اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانا، تو پھر دیکھو ہمارا عذاب ان پر کیسے اترا، کہ 7 راتیں اور 8 دن تیز آندھی چلی، جس نے ان کو اٹھا کر زمین پہ پٹکا اور ان کو جو ہے ختم کر دیا۔ انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہم، اوپر ان کے، ریحن، ہوا، سرسرن، تیز کو، فی یوم نحس، بیچ دن نحوست والے کے، مستمر، ہمیشہ رہنے والی ہوا کے ذریعے ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ مستمر کے معنی ہمیشہ رہنے والا۔ تنزع الناس، وہ ہوا چھین رہی تھی ان کو، اٹھا رہی تھی لوگوں کو، چھین رہی تھی، جھپٹ رہی تھی، زبردستی اٹھا رہی تھی لوگوں کو۔ نزع کے معنی کھینچنا، جھپٹنا، چھیننا۔ تنزع الناس، وہ جھپٹ رہی تھی لوگوں کو، کأنہم، جیسے وہ آجازوں، تنے ہوں، آجاز کے معنی تنے ہوں، نخل، کھجوروں کے، منقعر، گڑا بنانے والی، یعنی جڑوں سمیت اکھڑی ہوئی کھجوروں کی لمبائی، جس نے ان کے قد تھے اس قوم کے لوگوں کے، جن کو ہماری تیز ہوا نے چھین کر، جھپٹ کر، اٹھا کر اس کو زمین پہ ان کو پٹک کر ان کو مارا۔
فکیف کان عذابی، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا، و نذری، اور ڈرانا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو، بالذکر واسطے حقیقی نصیحت کے۔ قرآن کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ فَحَلْ، پس کیا ہے، مِن مُدَّکِرٍ، کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہمارے قرآن کی آسان نصیحت کے سے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ السلام